على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا آج 10واں خطبہ جمعہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جد الانبیاء، موحد اعظم اور اللہ کے خلیل تھے۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے کمال ادب کا نمونہ دیکھیے کہ وہ ہر اچھی نسبت اپنے رب کی طرف کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مشرکین کے سامنے اپنے رب کی صفات کا تذکرہ کیا، جن میں سے کچھ کا تذکرہ گزشتہ خطبہ میں عرض کر چکا ہوں، اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اس آیت کا مفہوم دوبارہ عرض کروں گا، اس کا مفہوم سناؤں گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری اور شفا دونوں قبضہ قدرت میں ہیں، مگر یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے کمال ادب کا نمونہ دیکھیے۔ انہوں نے کہا مرضتو، یہ اذا مرضتو کہہ کر بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا، وگرنہ آپ جیسے پچھلی آیت میں فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، اسی طرح اذا مرضنی فہو یشفین، یہاں بھی فرما سکتے تھے، مگر آپ نے بیماری جیسی تکلیف دہ چیز کو اللہ تعالی کی بجائے خود اپنی طرف منسوب کیا۔ انسان کے کھانے پینے کی بے اعتدالی کی وجہ سے، دیر رات کے آرام میں خلل آنے کی وجہ سے، کسی بے احتیاطی کی بنا پر انسان خود بیمار ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ کسی بے احتیاطی کی بنا پر میں خود بیمار ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، پھر جب بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا بخشتا ہے، میرا اللہ مجھے شفا بخشتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم اذھب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، کہ صحت کا خزانہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اچھائی کو اللہ کی طرف اور برائی کو اپنی طرف منسوب کرنے کا اصول ان کی شریعت میں بھی تھا، اور ہماری شریعت میں بھی اس کی تعلیم ہے۔ قرآن کہتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہیں جو بھی اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سورۃ کہف میں 15 پارے کے آخری پیج پر اور 16 پارے کے پہلے پیج پر، ان دونوں پیجز پر ایک بہترین تربیت کا انداز ہے۔ قرآن بتاتا ہے فلما بلغ مجمع بینہما، پھر جب وہ دو دریاؤں کے ملاپ کی جگہ پہنچے، نسیا حوتہما، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے جو انہوں نے بھون کر توشے کے طور پر تھیلے میں رکھی ہوئی تھی۔ اور یہ واقعہ یوشع علیہ السلام کا ہے، جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، ان پر ایمان لانے والے تھے۔ بعد میں
حضرت یوشع علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی. سفر پہ تھے، لمبا واقعہ ہے لیکن اپنے موضوع کی نسبت سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سفر پہ دونوں نکلے اور مچھلی ساتھ رکھ لی اور ایک جگہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرے. اسی دوران وہ مچھلی تھیلے سے نکلی، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی صورت میں بنایا، یعنی وہ مچھلی تھیلے سے نکل کر سمندر میں کود پڑی اور جس جگہ پانی میں داخل ہوئی وہ جگہ سوراخ اور سرنگ کی شکل اختیار کر گیا، وہ راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے یا قضاء حاجت کے لیے گئے، واپس آئے. فلما جاوزا، جب وہ آگے بڑھے، قال لفتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا آتنا غداءنا، ہمارا کھانا لاؤ کہ بھوک لگ رہی ہے. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک ہم نے اس سفر میں بڑی مشقت اٹھائی ہے. جیسے ہی انہوں نے کھانا مانگا، قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ فانی نسیت الحوت، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو وہ مچھلی والی بات بتانا بھول گیا، وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی. پھر ساتھ ہی اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے فرمایا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، دراصل مچھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے بھلا دیا، میں وہاں آپ کو یہ بات نہ بتا سکا. اس آیت میں بھولنے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ ہی بھلا دیتا ہے. اور اس قسم کے واقعات احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے آئے ہیں. حدیث میں آتا ہے اگر دوران نماز نکسیر پھوٹ پڑے یا عورت کو وہ پیریڈ جو کچھ دنوں کے بعد آتے ہیں اگر وہ شروع ہو جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. حالانکہ نکسیر کا پھوٹنا تو یہ کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. عورت کے پیریڈ آ جانا، منسز آ جانا ایک طبی امر ہے جو وقفے وقفے سے آتا رہتا ہے، مگر اسے بھی شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے. جب بھی کسی مومن کو امر خیر میں خلل واقع ہوتا ہے تو اسے شیطان ہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اور اسی واقعے میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، کہ جب وہ دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا، پھاڑ دیا، اس کا پھٹا، اس کی لکڑی نکال دی. یہ واقعہ پہلا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے سفر کا. دوسرا واقعہ حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا. اور ایک آگے سفر ہوا تو ایک دیوار گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا، ہاتھ لگایا اس دیوار پہ تو وہ دیوار ٹھیک ہو گئی. تو اب دیکھیے خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تکوینی نبی ہیں، یہ بالاتفاق اللہ کے نبی ہیں. جب کشتی توڑی تو اس کی حکمت خود بیان فرمائی. اما سفینۃ فکانت لمساکین، بہرحال یہ کشتی چند مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں محنت مزدوری کر کے گزر اوقات کرتے تھے. فاردت ان اعیبھا، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا نبی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا. اللہ کے نبی ہر کام اللہ کے حکم اور منشاء کے مطابق کرتے ہیں. لیکن یہاں جب تذکرہ ہوا تو فرمایا فاردت ان اعیبھا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیبدار بنا دوں، یعنی اس کو صحیح سلامت نہ رہنے دوں. کیوں؟ آگے وجہ بتائی، وکان وراءہم مالکن، آگے ایک بادشاہ ہے، یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو پکڑ لیتا تھا ہر کشتی کو. تو خضر علیہ السلام نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ کو وہ کشتی پسند نہ آئے. تو اس واقعے میں کیا بنا؟ فاردت،
یہ کسی چیز کا توڑنا، کسی چیز کا پھاڑنا، کسی چیز کو عیبدار بنانا، یہ اچھی نسبت نہیں ہے، بظاہر اچھا نہیں لگ رہا، تو اس لیے اس میں ایک عیب کی بات تھی، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیبدار بنا دوں۔ اور دوسرا واقعہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، بے شک وہ بچہ کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے، فَخَشِينَا، ہم نے خطرہ محسوس کیا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا۔ اس بچے کے ساتھ والدین کو بڑی محبت تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے یہ بڑا ہو کر ان کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور وہ یہ بات خود ان کے حق میں نقصان دہ ہوگی۔ فَأَرَادْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، پس ہم نے ارادہ کیا کہ تبدیل کر دیں ان دونوں یعنی والدین کے لیے اس کے لڑکے سے بہتر پاکیزگی کے اعتبار سے اور شفقت اور مہربانی کے اعتبار سے، جو زیادہ قریب ہو۔ تو یہ اس واقعے سے کیا معلوم محسوس ہوا؟ یہاں کیا فرمایا؟ فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، اس میں بھی ڈائریکٹ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کی، کیونکہ قتل کیا جا رہا ہے، ایک بچے کو قتل کیا جا رہا ہے، تو یہ نسبت بھی خضر علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف نہیں کی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، بہرحال وہ دیوار شہر میں دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں یتیموں کا باپ نیک آدمی تھا۔ ان بچوں کے والدین کی والد کی نیکیاں ان بچوں کے کام آئی، بلکہ 7 پشتوں تک کام آتی رہتی ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا 7واں دادا نیک تھا۔ تو یہ دیوار کا بنانا بہت اچھی نسبت ہے۔ تو یہاں خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس تیرے پروردگار نے ارادہ کیا ہے کہ وہ دونوں بچے سن بلوغت کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور وہ اپنا خزانہ خود نکال لے۔ اشدہ کی ایک منزل تو بلوغت ہے، جب آدمی ذرا سمجھدار ہو جاتا ہے، شرعی طور پر مکلف ہو جاتا ہے، تو جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ خزانہ اپنا خود سنبھال لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر اچھی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی جائے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، میرا پروردگار وہ ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، برگزیدہ بندے جو ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف بھی ان کے دل میں زیادہ ہوتا ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں، اور ایمان نام ہی امید اور خوف کے درمیان والی چیز کا ہے۔ اطمع ان یغفر لی، امید رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے رب ان ابنی من اہلی، میرے پروردگار میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، مطلب یہ ہے کہ اسے بچا لے، مگر جواب ملا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بھائی کی کوتاہی کی معافی کی درخواست کی، تو وہاں فرمایا رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحم کی درخواست کر رہی ہے، اور سورۃ مومنون کی آخری آیت ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پروردگار مجھے معاف کر دے، رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کوتاہی کی معافی اس انداز سے چاہی کہ میں امید رکھتا ہوں، یہ نہیں کہ میں اتنی نیکیاں کر چکا ہوں
اتنے نیک اعمال کر چکا ہوں تو اب لہذا میری بخشش پکی ہے؟ نہیں، امید رکھتا ہوں اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اور ہم پہ کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا ہے۔ بھائی نیکیاں کون سے کی ہیں؟ جو نیکیاں کر رہے ہیں اس کے اندر للہیت کتنی ہے، اللہ کی رضا کتنی ہے، اللہ کی خوشنودی کا جذبہ کتنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، بچے ہیں تو اللہ کے لیے والد کو چھوڑ دیا، والد بنے تو اللہ کے لیے بیٹے کو چھوڑ دیا، پھر اللہ کا حکم آیا تو اس پہ گردن پہ چھری چلا دی، پھر آگے موقع آیا تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، مستری مزدور بنے ہوئے ہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور پھر دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، ہمارے پروردگار قبول فرما لے ہماری طرف سے۔ یہ نہیں کہا تیرا گھر بن گیا ہے تو اب ہم نے بڑا کام کر لیا ہے، نہیں، فرمایا ہم تو بندے ہیں، ہمارا کام ہے بندگی کرنا، اور تو پروردگار ہے، ہمارے اس عمل کو اپنے ہاں شرف قبولیت نصیب فرما دے۔ ربی حبلی حکمہ، پروردگار مجھے حکم یعنی حکمت عطا فرما۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ یہ تو پہلے سے آپ کو حاصل تھی، البتہ اس سے مراد قوت علمی اور نظری کا کمال ہے، جس کے ذریعے دنیا کی اشیاء کو کما حق وہ سمجھ سکے، سمجھنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام پر مامور کیا تھا ان کے لیے ان چیزوں کی اشد ضرورت تھی، لہذا وہ دنیا کے نشیب و فراز کو بھی سمجھے۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک کار لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اس سے آخرت میں نیک لوگوں سے ملاقات مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ میرا انجام خیر سے ہو جائے، مجھے عزت والے مقام جگہ نصیب ہو جائے۔ اور اس قسم کی دعائیں تقریباً اکثر نبیوں نے کی ہے، اور کچھ کی قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دعا کا تذکرہ آتا ہے، آپ نے عرض کیا اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی بہترین کارساز ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور اپنے نیک بندوں کی رفاقت نصیب کرنا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل کی ہے، اس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اپنے رب سے استغاثہ کر رہے ہیں، اللہم احینی مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین۔ اے اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھنا اور اسلام کی حالت میں موت دینا اور نیکوں کے ساتھ ملا دینا، اس حالت میں کہ نہ رسوائی ہو اور نہ تبدیلی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی دعا آگے آتی ہے وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے لیے سچی زبان یعنی میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں باقی رکھا، بعد میں آنے والے میرا ذکر خیر کریں، مجھے یاد کریں۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا اثر یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، جتنے مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مجوسی بھی، ہندو بھی، سارے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں اور سارے اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کا یہ انداز بھی دیکھو کہ نماز کی آخری رکعت میں درود ابراہیمی پڑھنے کی تعلیم ہے۔ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود نہیں پڑھ سکتا۔ کیا آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ درود لکھی، درود کروڑی، کون کون سے درود بتائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں لوگ۔ یاد رکھ لے سب سے افضل درود، سب سے بہترین درود درود ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یہ شرف بخشا
کہ نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اور اس کے اندر انداز دیکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ صلی علی محمد، اپنے نبی پر درود بھیج، وعلی آل محمد، اور اس کی آل پر بھی درود بھیج، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے درود بھیجا تو نے ابراہیم علیہ السلام اور اس کی اولاد پر۔ اور آگے فرمایا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہاں بھی کیا انداز اختیار کیا؟ اللہ برکت دے، اور اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل پر، جیسے برکت نازل کی تو نے ابراہیم علیہ السلام اور اس کی آل پر۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے نعمتوں کے باغوں کے ورثاء میں سے بنا دے، یعنی آخرت میں مجھے کامیابی عطا کرنا، بحث میں داخل کرنا۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص کی، ایمان والے کی تمنا تو یہی ہے کہ جنت کا داخلہ مل جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام، نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام نے تو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمانوں کے نظارے دیکھ لیے تھے، جنت بھی دیکھ لی۔ اس جنت کی طرح تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تو اور زیادہ موجود تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں کے باغ اور جنتوں کا وارث بنا دے، آخرت میں مجھے بحث کا داخلہ نصیب فرما دینا۔ اور قرآن مجید بتاتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو دوزخ سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، پکی بات ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے لیے نعمتوں کے باغ یعنی جنت کی دعا کی، وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے باپ کو معاف کر دے، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں عرض کروں گا۔ آگے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، اس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، نہ کوئی کسی کی طرف وکیل پیش ہو کر مقدمہ اللہ کی عدالت میں دائر کر سکے گا۔ اس دن سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، قیامت والے دن ہر شخص اکیلا اکیلا حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا۔ تو فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، فرمایا قیامت والے دن ہر شخص کا مال اولاد مفید نہ ہوگی، البتہ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اس دن قلب سلیم ہی مفید ہوگا، مطلب یہ ہے انسان کے دل میں کفر، شرک، نفاق جیسی آلودگیوں سے پاک ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کیا ہوا مال مفید ہوگا، اور نیک اولاد بھی مفید ہوگی جو اس کے لیے دعا کرے گی، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے اعمال صالحہ کرے گی، تو دنیا میں بھی اس کو اس کا فائدہ نصیب ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ اور سامان بنا دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب مشرکین سے پوچھا تم کیوں ان کی بات کرتے ہو، اس کے سامنے مجاور بنے بیٹھے ہو، تم ذرا ان کی تعریف کرو، یا تمہیں نفع دے سکتی ہے، تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ تو جب وہ دلیل نہ دے سکے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی صفات کا تذکرہ کیا، اپنے رب کی خوبیوں کا تذکرہ کیا، اپنے رب کے کمال کا تذکرہ کیا، اپنے رب کی قدرت کا تذکرہ کیا، اپنے رب کی وحدانیت کا تذکرہ کیا کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، سارے مسائل کا حل ایک اکیلے اللہ کے پاس ہے۔ 24 گھنٹے میں دنیا میں زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا، یہ صرف ایک اللہ کی مرضی اور اس کے ارادے سے ہوگا۔ آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس
دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تعارف کرایا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ بہت زیادہ کیا ہے، 1000 آیات میں جنت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کو دعوت کی، جب بھی کسی کے سامنے اسلام پیش کیا، جب بھی کسی کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کے تذکرے کیے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جنت کا بھی تذکرہ کیا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے یوں مانگا کرو، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ فرمایا جو دن رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ اللہم اجرنی من النار، جو جہنم سے پناہ مانگے گا، دن رات میں مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو جہنم سے نجات عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، کسی کان نے اس کی خوبی کو نہیں سنا جتنی خوبی والی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کی حقیقت بھی پیدا نہیں ہو سکی، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے تذکرے کیے۔ جنت مومن آدمی کا اصلی اور حقیقی ٹھکانہ ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ قرآن مجید جا بجا اس کے پر تذکرہ کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کی صفات بیان کرنے کے بعد، آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور زہر کر دیا جائے گا دوزخ کو گمراہوں کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک۔ اس دن جہنم کو کھینچ کر میدان محشر کے قریب لایا جائے گا، جس کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچنے والے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ اور پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنم کھچوا رہی ہوگی، اور اگر جہنم فرشتوں سے چھوٹ جائے تو سب نیک اور بد کو اپنے اندر داخل کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بھی ڈرایا اور جنت کا شوق دلایا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اے اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، وما قرب الیہا من قول وعمل، اور ان عملوں کا بھی سوال کرتے ہیں جو جنت کے قریب کرنے والے اعمال ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل، یا اللہ جہنم سے بھی پناہ چاہتے ہیں، اور جو جہنم میں لے جانے والی باتیں اور اعمال ہیں ان سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے، نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نیکوکاری والی زندگی نصیب فرمائے، طاعت والی عزت نصیب فرمائے، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔